نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس پر بڑی وہ زور دکھا کر کہتے ہیں جی کوئی صحیح حدیث نہیں، کوئی معتمد حدیث نہیں وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ یہ حدیث اسلاف نے، بہت سے حضرات نے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اگر موجودہ نسخوں میں اس کا حوالہ نہ مل سکے تو اس میں ہم اسلاف کی ساری کتابوں کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ موجودہ دور کے اہل سنت بدقسمتی سے وہ اسلاف کی کتابیں شائع کرنے کے معاملے میں سست ہیں، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اس میں جا بجا شاید وہ ڈنڈی بھی مار لیتے ہیں۔ اب غور کی بات یہ کہ یہ حدیث کئی جگہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف علامہ ابن کثیر کی ایک کتاب ہے السیرۃ النبویہ، اس کتاب میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ کے حوالے سے سند لکھ کر ابن کثیر نے اس کو نہیں کہا کہ یہ سند منقطع ہے، لیکن بعد میں کسی نے کہہ دیا جی یہ سند منقطع ہے، متصل نہیں۔ اصل میں جہاں تک سمجھا وہ یہ کہ یا تو ابن کثیر کے کسی ناقل سے ایک راوی رہ گیا، ابن کثیر کے کسی شاگرد یا آگے نقل کرنے والے سے، یا شاید ان چھاپنے والوں نے وہ غلطی کر دی، راوی اڑا دیا اور پھر رولا ڈال دیا۔ اب اس راوی کا ہمیں علم ہو گیا، اس راوی کا ہمیں پتہ چل گیا جو راوی عام نسخوں میں رہا ہوا ہے۔ سنیے، ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عفان، عام نسخوں میں ہے عفان سے آگے سعید بن مینا، اور اس میں حدثنا کا لفظ بھی نہیں، اس میں ابو بکر بن ابی شیبہ ان عفان ان سعید بن مینا، عفان اور سعید بن مینا کی ملاقات نہیں، لہذا منقطع ہو گئی۔ لیکن یہ راوی تو موجود ہے، کسی لغزش کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے یہ البدایہ والنہایہ میں نہ لکھا گیا۔ اگر واقعی یہ راوی نہ ہوتا تو سند منقطع تھی، درمیان کا راوی، اس کا علم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کون کیسا، لیکن اس کا علم ہے۔ عفان ان سلیم ابن حیان، اور یہ راوی ثقہ ہے۔ ان سعید ابن مینا ان جابر ابن عبداللہ وابن عباس، باقی سند پر تو رولا بھی نہیں تھا، رولا صرف یہ تھا عفان اور سعید کے درمیان انقطاع کا، وہ رولا میں نے حل کر دیا۔ اب کوئی پوچھے آپ کو کہاں سے ملا، پوچھ سکتا ہے نا کوئی؟ تو سنیے، یہ علامہ جوزقانی ایک عالم ہوئے، 543 یا 42 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی پرانے علماء سے ہیں۔ ابن کثیر کی پیدائش سے، ابن کثیر کے دادا کی پیدائش سے پہلے گزر چکے، پرانے علماء سے آتے ہیں یہ۔ 542 یا 43 ہجری میں فوت ہوئے۔ علامہ جوزقانی ثقہ علماء سے ہیں، انہوں نے پوری سند بیان کی ہے، اپنے سے لے کر ابن ابی شیبہ تک اور ابن ابی شیبہ سے آگے پوری۔ یہ سند متصل ہے، ثقہ راویوں پر مشتمل ہے۔ کتاب کا نام ہے الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر۔ یہ صرف الاباطیل کو دیکھ کر کو نہ کہہ دے یہ باطل ہے، انہوں نے ساری قسم کی حدیثیں اس کتاب میں جمع کی ہیں جو ان کے عنوان سے ٹچ کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ 267 267 جلد 1۔ تو وہ جس راوی کے بارے لوگ رولا ڈالتے تھے کہ یہاں انقطاع ہے، لہٰذا بہت سے لوگوں کو کہتے سنا جاتا ہے نہیں جی اگر وہ حدیث ثابت ہوتی ہے تو پھر تو مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول ہے، چونکہ حدیث تو ثابت کوئی نہیں،
اب چاہیے تو یہ تھا صحیح نہیں تو ضعیف کو مان لیں. لوگوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی نہیں جی, جب حدیث صحیح ثابت نہیں تو پھر فلکیات کے ماہرین کی بات مانو. اللہ کے بندو, فلکیات کے ماہرین سے تو حدیث ضعیف بھی مضبوط تھی, اور یہاں تو یہ حدیث متصل, ثقہ اور قابل اعتماد ہے.